बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 16 फरवरी 2026 और सोमवार का दिन। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ घंटों के बाद इमरान खान की रिपोर्ट उनकी सेहत के हवाले से पेश होना है, लेकिन उससे पहले इमरान खान की जो सेहत की रिपोर्ट है वो लीक हो गई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, इमरान खान को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो गई हैं, क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, और फिर कुछ सहाफ़ी तो जहर देने तक की खबरें जो हैं वो दे रहे हैं। क्या तशवीशनाक इत्तलाआत सामने आ रही हैं, वो वन बाय वन आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन अडयाला जेल के अंदर क्या चल रही है। दूसरी अहम तरीन खबर पर जो बात करनी है कि पूरी रात क्या होता रहा, पिंडी इस्लामाबाद को अचानक से क्यों सील कर दिया गया है, इमरजेंसी, और फिर पुलिस को वहां पर तैनात करना, सिक्योरिटी इदारे तैनात होना, ये क्या सूरत हाल है और अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान भर के अंदर क्या हो सकता है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान का कल जो है वो चेकअप होता है। 5 डॉक्टर्स की जो टीम है वो अडयाला जेल पहुंची और उनका चेकअप किया गया। 1 घंटे तक उनका मुआयना होता है। तो इस हवाले से रात को महर बुखारी साहिबा वो अपने टीवी प्रोग्राम में कुछ बड़े दावे करती हैं। उनकी जानिब से ये तहलका खेज इंकशाफ किया गया कि पिम्स के डॉक्टर आरिफ और अल शिफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने जेल के अंदर इमरान खान का फिजिकल एग्जामिनेशन किया और बाद उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को अपनी रिपोर्ट से आगाह कर दिया, जिनमें डॉक्टर आसिफ यूसुफ भी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शामिल शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर भी इस तमाम पेशरफ्त से आगाह हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है और जो पेशरफ्त हुई है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो पीटीआई को बता दी गई हैं कि जनाब ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते। दूसरी जानिब महर बुखारी साहिबा जो है मजीद ये लिखती हैं, कहती हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब भी तशवीश में हैं। उन्हें पहले बताया गया था कि इमरान खान को शिफा मुंतकिल किया जाएगा, तहम उन्हें वहां नहीं लाया गया। शिफा के रेटिना स्पेशलिस्ट, जिनमें डॉक्टर अमीर अबान भी शामिल हैं, आज रात देर तक स्टैंड बाय रहे, मगर इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा दावा है। किस हवाले से तशवीश पाई जा रही है, आखिर क्या है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। ये बड़ी अहम तरीन और बड़ी हैरान कुन खबर है कि हुकूमत किस चीज का खौफ खा रही है। इमरान खान के जाती मौलजीन तक उनको क्यों रसाई नहीं दी जा रही? क्या वो बाहर आकर जो है वो रिपोर्ट दे देंगे जो एग्जैक्टली इमरान खान के साथ हो रहा है? तो ये एक चीजें, और फिर गारंटीज मांगी जा रही हैं कि कोई ट्वीट ना आए, कोई बयान सामने ना आए, कोई मीडिया इंटरेक्शन ना हो, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई इस तरह की मीडिया इंटरेक्शन ना की जाए। तो इन गारंटीज की बुनियाद के ऊपर जो है इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। ये हुकूमत की जानिब से कुछ मुतालबात जो हैं वो जनाब सामने आए हैं। लेकिन इमरान खान के चेकअप के बाद जो जियो न्यूज है उनने जराये की जानिब से कुछ खबरें चलवाना शुरू कर दी। जियो न्यूज ने लिखा कि जराये के मुताबिक इमरान खान की आंख के इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। इमरान खान के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुतलका हुकाम को भेज दी गई है। जराये का बताना है कि 5 सीनियर डॉक्टर्स ने आज जेल में इमरान खान का चेकअप किया, जिनमें माहिरीन अमराद जिस्म जो है वो भी शामिल थे, और इन डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर फारूक, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ भी शामिल थे। डॉक्टर्स आंखों के मुआयना करने वाले खुसूसी आलात भी साथ लाए और टीम में टेक्नीशियन भी शामिल थे, लेकिन वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे जो डॉक्टर्स का पैनल बना था। ये सरकारी डॉक्टर्स थे जो इमरान खान को वहां पर चेकअप करने गए थे। और जराये ने मजीद कहा कि मेडिकल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जेल में 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी रहनुमा वहां पर नहीं पहुंचा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से जो है वो उनके प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है और तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना मुस्तरद कर दिए। और तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि फैमिली और जाती मौलजीन के बगैर तिब्बी मुआयना मुस्तरद करते हैं। मुआयने के वक्त जेल आने का कहना बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हसास तिब्बी मामलात में फैसला करने का हक इमरान खान की फैमिली का बनता है। ये जनाब पार्टी का बयानिया, और इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि हुकूमत ने वाक़ईतन कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो पीटीआई अपने प्रेस रिलीज के अंदर भी लिख रही है कि हमें कहा था, लेकिन हम वहां पर इस वजह से नहीं गए क्योंकि जो बुनियादी वजह है उससे तवज्जो हटाई जा रही है और इमरान खान की फैमिली को वहां पर जाना चाहिए जिनका हक बनता है। मामला पार्टी क़यादत की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का नहीं था। इस हवाले से जारी बयान में मजीद कहा गया कि फैमिली इस वक्त तक फैसला नहीं कर सकती जब तक जाती मौलजीन मौजूद ना हो। पार्टी क़यादत को मदऊ करने का कोई जवाब नहीं। जाती मौलजीन को इमरान खान तक रसाई दी जाए, बानी की फैमिली से फौरी मुलाकात करवाई जाए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रेस रिलीज से ये मुतालबात कुछ कर दिए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन खबर क्या है एग्जैक्टली, इमरान खान की कौन सी रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है जिसके बाद तशवीश की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। जनाब
صحافی ہیں باقر سجاد صاحب، ان کے مطابق جیل میں ڈاکٹروں کے معائنے کے بعد عمران خان کی صحت سے متعلق نہایت تشویشناک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان کی آنکھ کی بیماری سینٹرل ریٹینل وین وہ پہلے اندازے سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو بیماری تھی جو وہ پہلے اندازے سے زیادہ کہیں سنگین ہے، اور ایک آنکھ متاثر ہو سکتی ہے اور دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے اس سے۔ یہ جو ہے صحافی باقر سجاد کے مطابق کہ جیل میں جن ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ان کے مطابق، اب یہ ان کی خبر ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، ان کی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ مہر بخاری صاحبہ کی بھی خبر ہے کہ جو الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں وہ انتہائی تشویشناک ان کی صورتحال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل لایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا جو چیک اپ ہے وہ ممکن نہیں ہے، ان کو ایسی بیماری ہے جو واقعتاً بڑی تشویشناک ہے، اور ان کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا جائے تو ان کی آنکھیں بچ سکتی ہیں، ادروائز نہیں بچ سکتی۔ ابھی تک کی جو پکچر بن رہی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہی بن رہی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر طبی معائنے کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے، لیکن گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں کہ جناب ایسا ہو۔ لیکن ابتر قاسمی صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے خبریں دی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے چیک اپ سے پہلے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آنے کی دعوت دی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس میں کون سی ایسی راز والی بات ہے جو حکومت نام بتائے جس کو دعوت دی گئی؟ حکومت نام کیوں نہیں بتا رہی؟ ہر بات پر پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اس دعوت کا اعلان بھی کر دیا جاتا، یہ بیانیہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی بہن نہیں مانی وغیرہ۔ حکومت نے ڈاکٹروں کا بورڈ اپنی مرضی سے بنایا اور ساتھ یہ بھی خواہش کی کہ عمران خان کی طرف سے کون آئے گا اس کا فیصلہ بھی حکومت ہی کرے۔ میڈیکل چیک اپ کے دوران ذاتی معالج یا خاندان میں سے کسی ڈاکٹر کے موجود ہونے کی اجازت دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ زیادہ تر صحافی جو ہیں یا ڈاکٹرز جو ہیں وہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ایسا ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا وہ باہر آ کر ایگزیکٹلی وہی پوزیشن بیان کر دیں گے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیت رہی ہے؟ اب ایک طرف تو جناب میں نے یہ صورتحال آپ کو بتا دی ہے کہ دو سائیڈ آف سٹوریز ہیں، جس میں ایک ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی آنکھ میں بہتری آئی ہے، لیکن جو باقر سجاد نامی صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی تشویشناک اطلاعات ہیں، اور جو مہر بخاری صاحب ہیں ان کے مطابق بھی تشویشناک اطلاعات جناب بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے اب محیط پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ کلاٹ ہے، اور وہ کلاٹ جو ہے وہ ایک ایسی یعنی کہ ایک زہر دیا گیا۔ عمران ریاض خان جو ہیں وہ بھی اپنے ویلاگ میں اسی طرح کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو ہم نے اس کو جب کراس ویریفائی کیا، اپنے سورسز سے کنفرم کیا، تو زہر والی بات تو نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت متاثر ہیں، ان کی صحت کا مسئلہ بہت سنگین ہے، یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے، بہت سیریس پرابلم ہے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس عمران خان صاحب کو لے جانا چاہیے، لیکن زہر والی باتوں میں کوئی صداقت اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب وہیں پر دوسری جانب اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی کنفیوزڈ ہے۔ آج 16 فروری ہے، سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہونی ہے، حکومت رپورٹ جمع کروا دے گی، اور اس رپورٹ سے پہلے یہ تمام تر جو رپورٹس ہیں وہ بھی لیک ہوئی ہیں، لیکن چند گھنٹوں کے بعد صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی۔ اگلے چند گھنٹے بہت ڈیسائسو، بہت اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی اس پر بھی بڑی صورتحال سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن فیض آباد پل اور راولپنڈی اسلام آباد سیل ہو رہے ہیں۔ فیض آباد پل کے اوپر اس وقت سیکیورٹی ڈپلوائے کر دی گئی ہے، پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی کی سیکیورٹی کو اس وقت مکمل طور پر ٹائٹ کر دیا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تحریک انصاف کی سنیدہ لیڈرشپ کا موجودہ صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کے پی کے ہاؤس میں جو بیٹھک ہوئی کل رات کو، اس میں بڑی گرما گرمی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ اس میں ہوئی، اور علیمہ خان کے رویے کے جاری رہنے سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ بہت سارے رہنماؤں کی رائے تھی کہ ان کے رویے سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور انہوں نے جو انکار کر دیا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نہیں جائے گا تو اس وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا، تو علیمہ خان کو سٹیپ بیک کرنا چاہیے۔ یہ جو کے پی کے ہاؤس کے اندر اجلاس ہوا، اس اجلاس کی میں اندرونی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر عمران خان کے طبی معائنے میں شرکت نہ ہونے پر بھی رہنماؤں نے سخت اعتراض اٹھا دیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں جانا چاہیے تھا۔ حکومت کی جانب سے واضح طور پر ایک رشتہ دار کی آفر کو ٹھکرانے سے عمران خان کے ساتھ براہ راست ملاقات اور رسائی کا موقع ضائع ہو چکا ہے۔ یہ کے پی کے ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو ان کے رہنما ہے، یہ ان کا موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو اس اجلاس کی اندرونی کہانی ہمارے تک جناب پہنچی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پنجاب میں سوری ٹو سے کہ جس طرح سے احتجاج ہونے چاہیے تھے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر، کیونکہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ لوگوں نے عمران خان کو دیا، جو جس طرح سے دھڑا دھڑ ووٹ پڑے، لیکن اس تعداد کے اندر لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ پنجاب سنسان ہے، لاہور کے اندر عوام نہیں نکل رہی، اور بہت ساری جگہوں پر نکلی بھی ہے، سوابی انٹرچینج بند ہے، اور وہی بات ہے کہ پشاور ہی ہمیشہ عمران خان کے پیچھے نکلتا ہے، لیکن پنجاب سنسان ہے، پنجاب جو ہے وہ خاموش ہے، پنجاب چپ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ لوگ نہیں نکل رہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں، جو کہ روپوش ہیں، ظاہرہ ان کو صدا ہوئی ہے اور وہ پنجاب کو لیڈ کرتی ہیں،
تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تحریک تحفظ آئین کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کال دیتے ہیں. وہ ایک تو سیاسی تحریک ہے, وہ کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں ہے, وہ ایک سیاسی تحریک ہے جو صرف اور صرف اپوزیشن کے الائنس کے طور پر بنائی گئی ہے. تو وہ کیا کال دیتے ہیں, محمود خان شرزئی کیا کہتے ہیں, علامہ ناصر عباس صاحب کیا کہتے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہیڈک نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ تو بیچارے 3-4 دن سے بھوکے پیسے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر محصور ہیں, ان کو تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ کیا کال دیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ دھرنے کر رہی ہے. ہومیوپیتھک قسم کی, ظاہر ہے سہیل آفریدی کی کچھ غیر سرکاری ملاقاتوں کی خبریں میں نے آپ کو دی کہ خبر کی بنیاد پر مبینہ طور پر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی کچھ غیر سرکاری ملاقاتیں پشاور کے اندر ہوئی, جس کو لے کر وہ کنفیوز ہیں کہ شاید کوئی بیک ٹو ڈپلومیسی کے اندر کام بن جائے, شاید جو ہے وہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں, لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ظاہر ہے جس لیول پر جا کر جو ہے وہ یہ غصہ دوسری سائڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب سے عمران خان نے جو ذہنی مریض والی ٹویٹ کی ہے اس کے بعد تو ملاقاتیں مکمل طور پر بند ہیں, کہ پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ دوسری سائیڈ آف سٹوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھی ہے. لیکن ابصار عالم جو ہیں ان کی خبر بھی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں, جن کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا ہے, اور پھر اس کے بعد پی ٹی اے کی جو موجودہ قیادت ہے, دستیاب قیادت ہے, وہ کیا کر رہی ہے. سہیل آفریدی کے علاوہ علی محمد خان کدھر ہیں, ان کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کدھر ہیں, پھر دیگر جو وکلا ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو یہ جو قیادت جو صرف ووٹ بٹورنے کے چکر میں ہے, جو صرف ویوز لینے کے چکر میں ہے, وہ صرف اور صرف ٹک ٹاک کی حد تک جو ہے وہ قیادت بن کر رہ گئی. لیکن اکیلا عمران جو ہے وہ جیل کے اندر یہ ساری جنگ لڑ رہے, اس کے لیے صورتحال بہتر جناب نہیں ہے. اور پھر جو دوسری جانب کے پی کی اسمبلی کا اجلاس وہ ایک مرتبہ پھر سے ملتوی ہو گیا. 16 فروری دوپہر 2 بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا, آج طلب کیا گیا تھا, لیکن اس اجلاس کو بھی ملتوی کیا گیا ہے, اور اب 16 مارچ تک اس اجلاس کو ملتوی کیا, یعنی کہ 1 مہینے تک کے پی کی اسمبلی میں کوئی اجلاس جو ہے وہ جناب نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا بڑا فیصلہ لیتی ہے. یہ بڑے کچھ اہم ترین فیصلہ کن گھنٹے جو ہے وہ شروع ہو گئے, اور سپریم کورٹ کی رپورٹ کیا آتی ہے اور سپریم کورٹ اس پر کیا حکم نامہ جاری کرتا ہے, یہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.